السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے درس نمبر 15 تدبر قرآن آیات آپ کے سامنے آئیں گی 62 سے 69۔ میں نے آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین پچھلی آیتوں میں جب اس نے یہودیوں کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا کہ یہود بڑی بدعمل قوم، صحیح عمل نہ کرنے والے، نیکی نہ کرنے والے ایسی قوم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سارے بے عمل تھے، کچھ با عمل بھی تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، بددین ہوئے، ان میں سے اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، صابی کا مطلب ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں اور بددین کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی مذہب پر ہو، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ کو مان لے، اب اسلام قبول کر لے، دین میں آ جائے، آخرت کو مان لے اور نیک عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق اور عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، ایک پہاڑ ہے طور نام ہے اس کا، اس پہاڑ کو نیچے ان کو کھڑا کر کے اوپر پہاڑ اللہ نے رکھا اور کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے طاقت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو اور اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کے لیے، چونکہ یہ انتہائی زیادہ شریر قوم تھی، پہاڑ اوپر رکھ دیا کہ نہیں مانو گے پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو اوپر رکھ کر کہا کہ اللہ نے جو تمہیں حضرت موسیٰ کے ذریعے دین دیا ہے نا، مضبوطی سے اسے تھام لو، اسے یاد کرو اور تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد بھی تم نے سرکشی کی، نافرمانی کی۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں تو تم بڑے گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے ان کو بھی جان لیا جن لوگوں نے سنیچر کے معاملے میں سرکشی کی،
تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، بالکل اللہ کی طرف سے ناراض کیے ہوئے، بھٹکائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود کیے ہوئے ایسے بندر بن جاؤ۔ آپ واقعہ مشہور ہے، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنیچر کو شکار مت کرنا، تو یہ لوگ جمعہ کو جال لگاتے اور اتوار کو نکالا کرتے۔ اب جب منع ہے مطلب منع، تو ہیلا اپنایا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے جو ان کے سامنے موجود امت تھی اس کے لیے بھی اور جو آنے والی ہے اس کے لیے بھی انہیں عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے، یعنی ان کا یہ عمل، ان کا یہ جو انجام ہے یہ دلیل بن جائے، اس سے ڈریں وہ لوگ جو سامنے ہیں وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، کہ ہم اگر ایسا عمل کریں گے تو اللہ ہم کو بھی عذاب میں ڈال دے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا آپ مذاق بنا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق کیوں کروں گا، کیا میں جاہل ہوں؟ مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب ان کو یقین ہو گیا کہ قربانی کرنی ہی ہے تو کہا اب ہمیں بتاؤ، اپنے رب سے پوچھو کہ ہمارے لیے کلیئر کرے کہ ہمیں کیا قربان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹا بچہ ہو، بیچ کی عمر ہونا چاہیے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو جو میں تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم کر دو۔ پھر سوال کیا، اللہ سے سوال کرو کہ ہمیں بتائے اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ جواب دیا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا کلر پیلا ہونا چاہیے، بالکل برائٹ، بالکل ایسا کلر ہونا چاہیے کہ دور سے نظر آئے اور دیکھنے والوں کو پسند آئے، پیارا کلر ہونا چاہیے جو دیکھنے والوں کو پسند آئے، اچھا نظر میں آئے۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ دو لوگوں نے آپس میں قتال کیا تھا، قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے جسم کو کہیں ڈال دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ دلیل دی کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھو، وہ زندہ ہو کر بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ بہرکیف اصل مقصد تھا گائے کو قربان کرنا، پر جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کرو تو کر دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی سرکشی تھی، سوال پر سوال، باریکی میں جانا، بال کی کھال نکالنا، ان چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ترجمہ نمبر 2، مشکل الفاظ۔ ہادو، دے بیکم جیوز، یہ لوگ یہودی بن گئے تھے، جوز جن کو کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، یہودی، ہادو مطلب یہودی بن گئے تھے۔ نصارہ، کرسچنز جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، نصارہ، جنہیں لوگ عیسائی بھی کہتے ہیں، جبکہ عیسائی نہیں کہنا چاہیے، انہیں نصارہ ہی کہنا چاہیے، حضرت عیسیٰ کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ۔ سابئین، ڈس بلیورز، بددین، کسی دین پر یقین نہ رکھنے والے۔ سابی، ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں اور بددین کو بھی کہتے ہیں۔ اجرہم، دیر ریورڈز، ان کا بدلہ، اجرہم، ان کا بدلہ۔ رفعنا، وی ریزڈ، ہم نے اٹھایا، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا۔ بقوتن، فارملی، طاقت سے، اللہ تعالیٰ نے کہا مضبوطی سے تھامو، فارملی، بالکل مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے۔ تولیتم، تولیتم، یو ٹرنڈ بیک، تم گھوم گئے، پلٹ گئے، وعدے سے پلٹ گئے۔ تور کہا جاتا ہے پہاڑ کو، تور پہاڑ کو کہا جاتا ہے، ایک پہاڑ جو ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ فضل، گریس، انعام، اللہ کا انعام۔ رحمتہ، ہز مرسی، اس کی رحمت، رحمتہ اس کی، کیونکہ رحمت کا ورڈ اردو ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فضل مینس گریس، رحمتہ ہز مرسی۔ اعتدوا، ایکسیڈنگ، حد سے زیادہ تجاوز کیا، اللہ نے کہا نہیں کرنا پھر بھی حد سے زیادہ تجاوز کیا، باؤنڈری کو کراس کیا۔ اعتدوا، کراس کیا۔ السبت، سیٹرڈے، سنیچر کا دن۔ کونو، اللہ نے کیا کہا، کونو قردۃ خاسئین،
کونو مینس بیکم، ہو جاؤ، کونو مینس ہو جاؤ. قردتن منکیز، بندر، بندر. خاسئین ریجیکٹڈ، اللہ کی طرف سے رد کیے گئے، مردود. خاسئین مینس مردود بھی کہہ سکتے ہیں آپ، رد کیے گئے. نکالن لیسن، سبق، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سبق بنا دیا اللہ نے کہ اس کو سیکھو، اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلو. نکالن. بین یدیہا، یہاں پر بین یدیہا سے مراد ہے پریزنٹ جنریشن، اس وقت جو موجود امت تھی وہ موجود ہے، اس سے مراد ہے بین یدیہا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اس لیے بنایا تاکہ جو موجود ہے وہ بھی ڈر جائیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ڈر جائیں. بین یدیہا سے مراد پریزنٹ جنریشن، موجودہ ان کی جو امت ہے وہ مراد ہے. خلفہا سے مراد ہے سکسیسرز، ان کے بعد آنے والے، ان کے بعد آنے والی امتیں، کہ ابھی جو موجود ہے وہ دیکھ کر ڈر جائیں، بعد والے سن کر ان کا انجام خوف میں آ جائیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں. موعظتن لیسن. نکالن اور موعظتن تقریباً ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، لیسن کہیں ایگزامپل کہیں تقریباً ملتی جلتی چیز ہوتی ہے. بقارتن کاؤ، گائے. ہزون میک فن، مذاق بنانا. ہزون میک فن، مذاق بنانا. جاہلین اگنورینٹ، اگنور کرنے والے. کیا کہا تھا موسیٰ نے کہ ہمیں جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان جیسا بن جاؤں. یبین، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہیے یبین، کلیریفائی، ہمیں کلیئر کرے، ہمیں بتائے، صاف ستھرا بتائے، کلیریفائی کرے ہمارے سامنے. فارضن اولڈ، بوڑھی گائے. فارضن اولڈ. بکرن ینگ. فارضن مینس اولڈ، بوڑھا، اور بکرن مینس ینگ، جوان. عوانن مڈل ایج، بیچ کی عمر. عوانن مڈل ایج، بیچ کی عمر. لونہا اٹس کلر، اس کا رنگ. پوچھا نا رنگ کیسا ہو، اللہ نے بولا گائے کرو، کر دینا چاہیے، بات ختم نہیں. عمر بتاؤ، رنگ بتاؤ، ایسا ویسا، آگے بھی اور سوال ہیں جو انہوں نے کیے تھے. صفراؤن، صفراؤن یلو، پیلا. فاقعن برائٹ، یعنی یلو اور برائٹ یلو ہو، بالکل چمکدار، الگ نظر آئے. فاقعن برائٹ. تسرن پلیزنگ، بالکل خوش کر دے دیکھنے والوں کو، آنکھوں کو بھا جائے، خوش کر دے. ناظرین آن لکرس، دیکھنے والے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے والے اسے بالکل پسند کریں، یعنی ایسی گائے کہ دیکھے اور آدمی دیکھتا رہ جائے. کہتے ہیں نا دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، تسر الناظرین، دیکھے تو دیکھتا رہ جائے دیکھنے والا. یہ کچھ مشکل الفاظ جو اس آیت کے تناظر میں الفاظ آ سکتے تھے یا ہیں وہ میں نے بتا دیے. اب بات آتی ہے تدبر، جو بنیاد ہے ہماری کلاس کی. نمبر 1 کہ سرکشی، حرام، نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا، پر ان میں جو مومن تھے اللہ نے ان پر انعام کیا. ایسا نہیں کہ سارے یہودیوں پر اللہ کا عذاب آیا، سارے یہودی غارت ہوئے. جو یہودی ایمان لے آئے، حق پر آ گئے، دین کو مان لیا، رب العالمین نے انہیں معاف کیا تھا اور ان پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری امت بری نہیں تھی، ان میں بھی مومنین تھے. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو یہودی عالم تھے، یہودی تھے، ایمان لے آئے، الحمدللہ بہترین صحابی بن گئے. تو ان میں سارے سرکش، حرام کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے، ان میں بھی فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ موجود تھے. نمبر 2 اور بہت بنیادی چیز جو ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ مصیبتوں میں دین پر جمنے والے بنے، نہ کہ دین کو چھوڑنے والے بنے. کیسے پتہ چلا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان سے میثاق لیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے نا
मजबूती से थामो। तुम्हें हिलना डुलना नहीं है, तकलीफों के आने पर भागना नहीं है, परेशानियों के आने पर दीन नहीं छोड़ना है। इसे कहते हैं इस्लाम में इस्तिकामत। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है इस्तिकामत, कि दीन पर मजबूती से जमना, मुसीबत आने पर दीन को ना छोड़ना। इसकी दलील चाहें तो आप एक कुरान की आयत है, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 30 से 32, 30, 31, 32, तीन आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इसी इस्तिकामत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और उसके बाद ईमान पर जम गए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कत्ल कर दिया जाए, घर लूट लिया जाए, कुछ भी हो जाए, ईमान लाए जबान से और जम गए अमल से, यानी करना मतलब करना चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, उनके लिए अल्लाह ताला इनाम क्या बता रहा है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हम ऐसे लोगों पर फरिश्तों को नाजिल करते हैं और ये फरिश्ते नाजिल होकर इन लोगों के दिलों में बात डालते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो नहीं, वला तहज़नू, गम ना करो, फ्यूचर का खौफ मत रखो, जो जा चुका है उसका गम मत करो, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और उन्हें बशारत देते हैं उन जन्नतों की जिनका उनसे वादा किया गया। हम उनके दोस्त बन जाते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जन्नत में उन्हें जो मांगेंगे दिया जाएगा, जो उनका दिल चाहेगा दिया जाएगा, ऑन डिमांड दिया जाएगा। ये रब की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी होगी। अल्लाह अकबर, कितने सारे इनाम इस्तिकामत की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी देखें, ज़रा सी मुसीबत में हम लोग डोल जाते हैं, बीमारी आ गई डोल गए, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अल्लाह पर एतराज़, तकदीर पर एतराज़, औलाद लेट हो परेशान, कारोबार नहीं चले परेशान। अल्लाह ताला कहता है, इन आयतों से पता चलता है तदब्बुर करने से कि ईमान के बाद जमना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। अल्लाह का इम्तिहान होता है, और जब अल्लाह का इम्तिहान आप पूरा करोगे ना, कितने सारे इनाम बताए। फरिश्ते नाजिल होते हैं, खौफ खत्म कर देते हैं, गम खत्म कर देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं, रब उनका साथी बन जाता है। बताइए उसको दुनिया की कौन सी ताकत परेशान करेगी। जन्नत में मेहमान नवाजी, कितने सारे इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन जमने वालों को देता है। आज वो दौर है, कितने परेशान हैं, कितने डरते हैं गैरों से, कितने डरते हैं बातिल से, कितना डरते हैं गैरों की ताकतों से। असल डर होना चाहिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वही मौत, जिंदगी, हर चीज का देने वाला। मैं कहता हूं कि इस बात को खुद में, अपने बच्चों में, बीवी में, घर वालों में, सब में, उनके खून में डाल दो। मौत जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह, हक, ताकत, इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उसके सिवा दुनिया में कोई ताकत रखने वाला नहीं। मजबूत ईमान और अकीदा उनके दिलों में डाल दो, ताकि दुनिया के किसी भी मरहले और किसी मैदान में उन्हें फर्क ना पड़े, वो डरे नहीं। इस्तिकामत है इस चीज का नाम, जो हमने तदब्बुर करके हमें पता चला। नंबर 3, दूसरों के अंजाम से इबरत लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा ना, फजअलना नकालन, हमने उन्हें इबरत बना दिया, सबक बना दिया, नसीहत बना दिया, जो मौजूद है उनके लिए भी, जो आने वाले हैं उनके लिए भी। तो हमें दूसरों के अंजाम से इबरत लेना चाहिए। इन पर अजाब किस वजह से आया, इन पर अजाब आने की वजह क्या है, इस कौम को अल्लाह ने बर्बाद क्यों किया, उस कौम को अल्लाह ने बर्बाद क्यों किया। अब वो सारे अमल मैं नहीं करूंगा। इबरत लेना चाहिए, नसीहत लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्होंने जो बुराइयां की, जिस बुनियाद पर रब्बुल आलमीन उनसे नाराज हुआ, हम वो सारे गुनाह किसी हालत में नहीं करेंगे। इबरत लेना चाहिए। नंबर 4, इस्लाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पर भी पता चलता है कि यहूदी रहे, नसारा रहे, बद्दीन रहे, लेकिन इस्लाम पर आ गए, अल्लाह राजी हो गया। तो इस्लाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम की कदर करो, दीन की कदर करो, मनहज की कदर करो। यह अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दीन हनीफ और दीन इस्लाम अता किया है। नंबर 5, अल्लाह के पास फैसला अमल की बुनियाद पर होगा। अल्लाह ने कहा स्टार्टिंग में, अमिला सालिहन, नेक अमल किया। अल्लाह के पास फैसला अमल की बुनियाद पर होगा। हम सब अपने आप को तोले कितने अमल करने वाले हैं। बोलते तो सब हैं, बहुत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बड़ी ताकत रखते हैं बोलने की,
عمل کے میدان میں ہم کیسے ہیں؟ عمل صالحا، عمل شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، عمل شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کرنے والوں ہی کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ نیکسٹ، دین پر عمل کرنے اور کرانے میں سختی ضروری ہے۔ یہ آج ہمارا موجودہ مدعا، ایک بہت بڑا مدعا جو بھی چل رہا ہے کہ ہماری کئی بچیاں ہیں جو غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہے، ان کی حالت میں ہو جا رہی ہے، ان جیسی ہو جا رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ماں باپ کا دین کو لے کر محنت بچپن سے نہ کرنا، بچوں کو سختی کے ساتھ دینی تعلیمات نہ سکھانا، دین اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا نہ کرنا، توحید، عقیدہ، اسلام، رب العالمین پر ایمان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا نہ کرنا۔ اب جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے لیے سارے مذہب ایک برابر، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، ادھر کرو ادھر کرو، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے انہیں نعمت کیا دی۔ دین پر عمل میں سختی ضروری ہے۔ اگر آپ گارجین ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں، اگر آپ ماں باپ ہیں، اگر آپ دادا دادی ہیں، اگر آپ ذمہ دار ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو عمل کرنا بھی ہوگا اور عمل کروانا بھی ہوگا، ورنہ جوانی کے بعد چلاؤ، لڑو، مارو، پیٹو، کچھ ہوگا؟ کچھ ہونے والا نہیں۔ دین پر عمل کروانے میں سختی ضروری ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ وہ دین کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کئی ماں باپ سے مل کر آئیے جن کے گھروں میں یہ کیسے سو رہے ہیں، ان سے بات کرنے جائیے تو ماں باپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری مرضی، جو چاہے کریں گے، کیونکہ نہ انہیں دین پتا ہے نہ انہوں نے اپنی اولادوں کو دین سکھایا ہے۔ اس لیے دین پر عمل میں سختی ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے کہا بقوہ، یہ کتاب جو دی ہے نا، مضبوطی سے پکڑو، ایسے نہیں کہ صرف پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو، یعنی دین پر عمل میں سختی ہونا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر آپ بچپن سے محنت کرو گے نا، انشاءاللہ یہ اولاد کبھی بھی دین کے خلاف نہیں جائے گی۔ اس کے لیے سب سے بنیادی محبت اگر کوئی ہوگی تو وہ دین کی محبت ہوگی۔ کب؟ جب بچپن سے محنت کرو گے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7، اسلام میں حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، بیچ کی گلیاں اور ہیلے تراش کرنا عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز پتا چلی۔ اسلام میں حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، اگر ان کے بیچ میں گلیاں تلاش کرو گے تو عذاب کو دعوت دے دو گے، جیسے سنیچر والوں نے کیا۔ اللہ نے کہا سنیچر کو شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے صاحب نہیں کریں گے، جمعہ کو جال ڈال رہے ہیں، اتوار کو نکال رہے ہیں، یعنی اللہ نے حرام کیا ہے تو اس میں گلی کیوں نکالنا؟ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، مولوی صاحب اس کا حکم کیا ہے؟ حرام، ایسا ہے پر ایسا 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 ہو سکتا کیا؟ گلیاں تلاش کرتے ہیں لوگ، دین میں گلیاں نہیں ہوتی۔ حلال کلیئر، حرام کلیئر، بیچ میں شک والی چیز ہے اسے بھی چھوڑ دو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو۔ گلیاں تلاش مت کرو، حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو، حلال کو حرام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی میں یہ بنی اسرائیل برباد ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے عذابوں کو نازل کیا، اور آج ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ساری زندگی اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8، اللہ نے یہاں پر ایک شرط لگائی، لعلکم تتقون وما خلقها موعظۃ للمتقین۔ یہ جو عبرت ہم بتاتے ہیں نا، قوموں کے عذاب جو ہم بتاتے ہیں نا، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ نے متقی کا ذکر کیوں کیا؟ بھئی متقی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ عذاب کو دیکھ کر بھی ڈرتا ہے، عذاب کا ذکر سن کر بھی ڈرتا ہے۔ بندر بنا دیا تھا، دھسا دیا تھا، پتھر کی بارش کر دی تھی، پانی کا عذاب بھیج دیا تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ عذاب سے ڈرتا ہے، قوموں کے عذاب سے ڈرتا ہے، عذاب کے تذکرے سے ڈرتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ نے یہاں متقی کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کیا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں شرط لگائی کہ موعظۃ للمتقین۔ یہ پرانی قوموں کا جو انجام ہے نا، یہ سب نصیحت ہے تقوی والے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے۔ نمبر 9، خوف اور غم ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ خوف، غم، یہ تھا چلا گیا، پیسہ تھا چلا گیا، اولاد تھی چلے گئی، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، فیوچر کا ٹینشن، پیچھے جو گیا اس کا غم، یہ سب ایمان اگر ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، توکل، بھروسہ، اللہ پر یقین، اعتماد اگر کسی دل میں ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے دنیا کی ساری مصیبت الحمدللہ
چھوٹی ہو جاتی ہے جب ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ کو خوف ہوتا ہے نا, اگر آپ کو غم ہوتا ہے نا, تو اپنے ایمان کو انکریز کیجئے, بڑھائیے, بلٹ اپ ایسا کیجئے کہ انشاءاللہ وہ ایمان ہر مصیبت کو آپ کے سامنے چھوٹا کر دے گا. تو ایمان خوف اور غم کو ختم کر دیتا ہے. نمبر 10, اللہ تعالی بندے کے بار بار کیے گئے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا فضل اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ گھاٹا اٹھاتے. یعنی تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بھی بندہ گناہ کر کے آئے, سچے دل سے اگر معافی مانگ لے تو رب العالمین اسے معاف کرتا ہے. یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم, اس کا فضل نہ ہوتا تو گھاٹا اٹھاتے. یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تمہیں بار بار معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ, گائے کے ذبح کرنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا. ان لوگوں نے ایک بچڑا بنایا تھا عبادت کے لیے, گائے کا بچہ. کس کو, اس کو کیا بنا دیا تھا؟ معبود بنا دیا تھا, دینے والا, عطا کرنے والا, روزی والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اس جانور کی کوئی اوقات اور حیثیت ایسی نہیں ہے کہ یہ تمہارا رب بن سکے, اس لیے اسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. تم نے گائے بنائی عبادت کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ بھی ایک محتاج جانور ہے, وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ رب نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے گائے کو ذبح کروایا, کیونکہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے سیم بچڑے کی گائے کو قربان کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات یقین آ جائے, انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا, ہمارا رب تو اللہ ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کے جیسا کوئی دنیا میں نہیں, اور سب مخلوق اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہیں. یہ بتانا مقصد تھا. نمبر 12, مذاق بنانا کسی کا بھی جاہلوں کا کام ہوتا ہے, سمجھداروں کا کام نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے صرف مذاق اڑانا, کسی کی زبان کا, کسی کے چہرے کا, کسی کے بول چال کا, کسی کے چال ڈھال کا, کسی کے جسم کا, کسی کے علم کا, کسی کے مال کا, کسی کی گاڑی کا, صرف مذاق بنانا. مذاق بنانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے. کسی کو حقیر بتانا, چھوٹا بتانا, مذاق اڑانا, یہ سمجھداروں کا کام نہیں ہوتا ہے. کس کا کام ہوتا ہے؟ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس جہالت سے بچانا چاہیے. نمبر 13, حد سے زیادہ سوال کرنا بربادی کی وجہ بنتا ہے. بال کی کھال نکالنا بربادی کی وجہ بنتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دین میں باریکیاں تلاش کرنا, یہ حرام تو کیوں حرام, کیوں حرام تو کیوں حرام, باریک 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 ڈیٹیل میں جانا. اللہ اسے پسند نہیں فرماتا. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو, اب جب سوال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اور باریک بناتا چلا گیا, اور باریک کرتا چلا گیا, اتنا باریک کہ ڈھونڈنے میں انہیں پریشانی آ جائے. تو حد سے زیادہ سوال کرنا بربادی کی وجہ ہوتا ہے. حد سے زیادہ دین میں باریکیوں میں جانا بربادی کی وجہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نمبر 14, یہ بھی بڑی اہم اور بڑی پیاری چیز ہے. دائی کو ہر حال میں صبر رکھ کر جواب دینا چاہیے. دائی کو ہر حال میں صبر رکھ کر جواب دینا چاہیے. اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں, ذرا سمجھیے گا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کہا ان کو بولو گائے ذبح کریں. اب آپ دائی ہیں, نبی ہیں, آپ نے کہا گائے ذبح کرو, مان گئے. بولے اچھا ذبح تو کر دیں گے, عمر بتاؤ کیسی ہونا چاہیے, اچھا ایسے, کلر بتاؤ کیسے ہونا چاہیے, اچھا ایسا, اچھا یہ بتاؤ, وہ بتاؤ, وہ بتاؤ. جیسے ہم سے لوگ کرتے ہیں نا سوال, علماء سے فضول کے سوال, سوال پہ سوال, بلا مقصد کا سوال, بلا علم کا سوال. پر اگر آپ دائی ہیں تو آپ کو صبر رکھنا پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا. دائی کو بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے. کیسے ہی سوال آ جائیں, کیسے الٹی سیدھی بات پوچھ لی جائے, کتنا برا بھلا کہہ دیا جائے, صبر رکھنا پڑے گا. اور اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اپنے آپ کو پتا ہے کیسا بنائیے, میپس کی طرح بنائیے. ہم سب اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں. اینڈرائڈ موبائل میں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے میپس, جس پر ہم کیا کرتے ہیں, راستہ تلاش کرتے ہیں. کہیں بھی جانا ہو ہم کو, ہم نے لکھا اندور سے ممبئی, راستہ وہ ہم کو بتاتا ہے. کبھی اس پر غور کرنا, وہ آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے. اب آپ کیا کیجئے, غلط گلی میں گھس جائیے, وہ کیا چھوڑ دیتا ہے آپ کو,
बात जाओ छोड़ो, नहीं जा रहा तो जान दो, मैंने तो बता दिया जान दो। नहीं, जहां गलत होते हो ना वहां से फिर नया रास्ता बताता है, फिर गलत फिर नया रास्ता, फिर गलत फिर नया रास्ता। अगर आप 100 बार भी गलत रास्ते पर चले जाओ, वो 100 बार उसी जगह से आपको वापस नया रास्ता बताता है। यानी अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दाई को बार बार बताना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बार पूछ लिया जाए। अपने आप को मैप्स की तरह सब्र वाला बनाओ, कितनी बार भी पूछो, वो बार बार रास्ते बताता है। डांटता नहीं है कि अरे एक बार बता दिया ना, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बताया है ना हलाल है अब नहीं बताऊंगा। नहीं, बताते रहिए, अखलाक, सब्र, मोहब्बत, जवाब देते रहिए। जैसे अपने सामने से एग्जाम्पल को रखना, मैप्स कैसे बताता है, गलत हो जाओ फिर वहीं से नया रास्ता बताता है, फिर गलत फिर वो ऐसा भी नहीं बोलता कि चल पीछे वापस जा, चल उसी जगह वापस जा स्टार्टिंग पॉइंट पे, नहीं, जा है ना चल मैं वहीं से तुझे नया रास्ता बताऊंगा। ये अपने किरदार में लाइए, ये अपने अंदाज में लाइए, अपने आप को बेहतरीन दाई बनाइए। ये इन आयतों से हमें पता चलता है कि हजरत मूसा से बार बार सवाल पूछा जा रहा है और आप बार बार जवाब दे रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे, चिढ़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, बार बार जवाब दे रहे हैं। तो एक दाई को जवाब भी देना पड़ेगा और सब्र भी करना पड़ेगा। इस चीज को अपने जहन में रखें। आखिरी पॉइंट, अल्लाह के फजल के बिना निजात मुमकिन नहीं है, इसलिए हमेशा दुआओं में अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह अपना फजल अता कर, अल्लाह अपना फजल अता कर, अल्लाह अपनी रहमत अता कर। अल्लाह के फजल और रहमत के बिना निजात मुमकिन नहीं है। अगर निजात चाहिए ना तो अल्लाह का फजल मांगो, उसकी रहमत मांगो, उसके बिना निजात मुमकिन नहीं है। यह हमें मांगना चाहिए। अब आखिरी पॉइंट, अमल। दीन में शिद्दत से बचना चाहिए, शिद्दत, बारीकी, बाल की खाल, इससे बचना चाहिए। दीन में शिद्दत से बचना चाहिए, हद से ज्यादा सवाल करने से बचना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट, शिद्दत से भी बचो और हद से ज्यादा सवाल करने से भी बचो। मोमिन बनो, नेक अमल करो, जितना मुमकिन हो नेक अमल करो, नेक अमल को अपनी जिंदगी बनाओ, नेक अमल में आगे बढ़ो, नेक अमल करो। तकवा अपने अंदर पैदा करो, तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, जो नसीहत हासिल करने वालों के लिए होता है, तकवा अपने दिल में पैदा करो। और लास्ट, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल को अपनी ज़िंदगी बनाओ। हर हुक्म, जो मेरा रब कह दे, जैसा मेरा रब कह दे, जहाँ मेरा रब कह दे, उस पर अमल को अपनी ज़िंदगी बनाओ। कुछ ये बुनियादी बातें जो इन आयतों पर तदब्बुर करने से मैं आपके सामने ला पाया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, इस चीज़ को अपने जहन में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इन आयतों के बारे में जो आया वो सब आपको बता दिया, सिर्फ एक पूंजी दी है। तलाश आपको करना है, मज़ीद स्टडी आपको करना है। आपको जितना ज़्यादा आगे बढ़ना उतना ज़्यादा आगे बढ़कर स्टडी कीजिए। मेरा मकसद है एक सिर्फ राह आपको दे दूँ ताकि आगे की मंजिलों तक आप पहुँच सकें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम, तो हमारी कुरान से इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले, हमारी क्लासेस को कबूल फरमा ले, इस क्लास में आने वाले तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा दे, कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, जो बीमार हैं उनको बीमारियों से शिफायाबी अता फरमा दे, जो तकलीफ़ में उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।